ایکشن مینس سوچ اور عمل کی طاقت. ہم جو سوچتے ہیں اس کو عمل میں بدلنے پر اس کی کیا طاقت رہتی ہے اس کا مطلب. ٹھیک ہے. سوچ ہماری زندگی کی بنیاد ہے. ہماری زندگی کی شروعات جو ہوتی ہے, ہم ایک اچھے انسان ہماری سوچ سے بن سکتے ہیں. یہ صرف سوچ نہیں ہے, ہماری آگے ملنے والی کامیابی ہے. سارے شام نہیں ہے, مزہ نہیں آ رہا ہے. آپس میں بات کر رہا ہوں, میری بات سن ہی نہیں رہے ہو. کیا بات ہے؟ بولے ہیں ہم صبح اٹھتے ہیں سب سے پہلے کیا سوچتے ہیں؟ سوچتے کیا ہیں؟ کیا کام کرنے کو سوچتے ہیں یہ بتائیے. کون بتائے گا؟ ہاتھ اٹھایا. اسکول آنا رہتا ہے نا, اسکول آنے سے پہلے سوچ لیا کرو کہ ہم جا کر اچھے سے پڑھائی کریں گے. یہ تو ہمیں لگتا ہے کوئی نہیں سوچتا ہے. یہ سوچ لیا اگر تم پھر آ کر اس پہ عمل نہیں کیا تو سوچنے کا کچھ فائدہ ہوا؟ نہیں ہوا. ہوا؟ نہیں ہوا. نہیں سوچا تم نے کہ میں جا کر پڑھائی کروں گا, لیکن نہیں کی تو تمہارا دن برباد ہوا ہے کہ نہیں؟ پورا ٹائم یہاں اسکول میں رہ کے تم نے اپنا ٹائم برباد کیا. لیکن اگر اسی پہ عمل کرتے تب کیا ہوتا؟ کیا ہوتا کوئی بتائے گا؟ یہ تو ٹھیک ہے, اچھا ہوتا. اس سے فائدہ کیا ہوتا؟ تمہیں کچھ سیکھنے کو ملتا, ہاں تمہیں کچھ یاد ہوتا, سمجھ آتا, تو آگے تم اس کا کچھ فائدہ اٹھا سکتے. لیکن آگے تم نے صرف بات کی, جھگڑا کیا, اس سے کچھ فائدہ ہوا؟ نہیں. تو ہم یہی کہنا چاہتے ہیں کہ ہم جو سوچتے ہیں, اور ہمیں لگتا ہے کہ سب کے خیال میں اچھی اچھی باتیں ضرور آتی ہوں گی. آتی ہیں اچھی اچھی باتیں آتی ہیں. کون بتائے سب سے اچھی بات جو آتی ہے تمہارے دماغ میں, وہ بتاؤ ہم سے. کوئی شیئر کرے گا؟ کون کرے گا؟ بڑے بچوں میں کوئی بتائے. ادھر سنائی دے رہی ہے میرے پاس؟ ہاں بتاؤ, کیا سب سے اچھی بات کیا سوچتے ہو زندگی میں؟ اچھا, کل میم نے سمجھایا کہ نماز پڑھنے کو, امی ابو کی بات ماننے کو. تم نے یہاں پہ سوچا ہوگا کہ ہم جا کر نماز پڑھیں گے اور امی ابو کی بات مانیں گے, میم کی بات پہ عمل کریں گے. کس نے سوچا؟ ہاتھ اٹھا کرو. اس پہ عمل کیا؟ نہیں کیا. سب سے سچا بچہ افضل, نہیں کیا. ادھر کون ہاتھ اٹھایا تھا؟ حمزہ. تم کس پہ عمل کیا بتاؤ؟ کون سی بات ہے؟ نماز پڑھنا. کتنے وقت کی نماز پڑھے؟ 4. عفان نے میم کی باتوں پہ عمل کیا تو اس کا کچھ فائدہ ہوا؟ ایسا ہی آپ لوگوں کو کرنا چاہیے نا. ہاں دیکھیے, ایک ڈاکٹر ہوتے ہیں, وہ بھی سب سے پہلے ان کے مائنڈ میں آتا ہے کہ ہم ڈاکٹر بنیں گے. تو ایسے ہی نہیں نا ڈاکٹر بن جاتے. ایک دن سوچا ہم ڈاکٹر بنیں گے, لیکن پھر بھول گئے, اس پہ عمل نہیں کیا, پڑھائی نہیں کی, کوئی بھی عمل نہیں کیا, تو وہ ڈاکٹر بنیں گے نہیں. انہوں نے سوچا تو وہ اپنی زندگی کی ایک کامیابی کی بیج بوئی. پھر جب اس پہ عمل کرنا, اس پہ کام کرنا شروع کیا کہ مجھے ڈاکٹر بننا ہے, مجھے ڈاکٹر بننا ہے, اس کے لیے پڑھائی شروع کی, تو وہ اپنا ایک کامیابی کا درخت بنا رہے تھے. ٹھیک ہے. پھر جب انہیں کامیابی مل جاتی ہے تو وہ بیج درخت میں بدل جاتا ہے. کس کو اپنی سوچ, جو اچھی سوچ ہے, اسے کمپلیٹ کرنا. ویسے اچھی سوچ تو بہت لوگ جیسے ڈاکٹر بنے, انجینئر بنے, وہ تو اچھی سوچ کر, مطلب اپنی ایک اچھی بات سوچ کر اس کو
اس پہ عمل کیا تو وہ بن گئے. لیکن ایک واقعہ ہے مجھے یاد آ رہا ہے اس ٹائم، تو ہم بتانا چاہتے ہیں کہ وہ ایک بد نصیب تھا جس نے اچھی سوچ تو رکھی لیکن اس پہ عمل کرتے کرتے بدل گیا، اس پہ عمل نہیں کیا. سننا چاہتے ہو تو شانت ہو جاؤ، آپس میں بات کر رہے ہو، کیا بات ہے؟ سامنے کے بچے ہی بات کر رہے ہیں، ادھر دیکھو میری طرف، اگنور کر رہے ہو ہم کو. سنیں، ایک واقعہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابہ کے سامنے ہی مدینے میں مکہ سے مدینے ہجرت لے گئے. تو وہاں ان صحابہ نے دیکھا انہیں کہ وہ بہت اچھی اچھی باتیں کرتے تھے اور ان کی دعائیں قبول ہوتی تھی. جو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے ان کی دعا قبول ہوتی تھی. تو صحابہ جو تھے وہ انہوں نے سوچا کہ ہم ان سے دعا کروائیں کہ ہم بہت امیر ہو جائے، میرے پاس بہت سارا مال آ جائے. ٹھیک ہے، تو وہ جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی تو ساری دعائیں قبول ہوتی ہیں، آپ میرے لیے ایک دعا کر دیجیے. تو انہوں نے کیا کہا کہ ہاں بولیے کیا کرنا ہے. تو انہوں نے صحابہ نے بولا کہ مجھے بہت سارا مال چاہیے، یہی دعا میرے لیے کر دیجیے کہ مجھے بہت سارا مال مل جائے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا، انہیں بہت پیار سے سمجھایا کہ دیکھیے یہ جو تھوڑا مال ہے اس سے وہ بہت بہتر ہے زیادہ مال سے. آپ کے پاس جو زیادہ مال رہے گا آپ اس کا شکر ادا نہیں کر پائیں گے، اس سے زیادہ اچھا یہ تھوڑے مال میں آپ بسر کر لیجیے اپنی زندگی. تو انہوں نے نہیں مانا. صحابہ بولے کہ نہیں، ہمیں مال چاہیے، آپ دعا کر دیجیے. انہوں نے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سے سمجھایا، بہت پیار سے کئی بار سمجھایا لیکن وہ نہیں مانے. پھر حضور نے ان کے حق میں دعا کر دی. پھر دعا کی تو وہ بہت خوش ہو کر اپنے گھر پہنچے. پھر وہ جو صحابہ تھے ان کے پاس تھا بھیڑ بکری، کچھ بھیڑ بکریاں تھیں. دعا کے اثر سے ان کی بھیڑ بکریوں میں اور برکت ہوئی، وہ اور تھوڑا تھوڑا مالدار ہوتے رہے دھیرے دھیرے. تو جو مالدار ہوتے رہے تو جہاں وہ رہتے تھے وہاں پہ جگہ نہیں بچی کہ وہ اپنی بھیڑ بکریوں کو رکھتے ہیں، تو اور تھوڑی دوری پہ رکھنے لگے. پھر تھوڑی دور جانے کی وجہ سے وہ مسجد النبوی میں نہیں جا سکے نماز پڑھنے. کچھ وقت کی نمازیں ان کی چھوٹنے لگی وہاں جانے کے لیے. تو ایک نقصان تو ان کا یہ ہو گیا کہ وہ مسجد نبوی سے دور ہو گئے. پھر اور برکت ہوئی، ان کو بہت سارا مال چاہیے تھا نا. کتنا مال چاہیے تھا ان کو؟ کتنا؟ بہت سارا. تو ان کو مل رہا تھا دھیرے دھیرے. پھر اور بھیڑ بکریاں ان کے پاس ہوئی تو اور دور انہوں نے رہنے کا سوچا، چراگاہ بنایا، ان سبوں کا رہنے کی جگہ بنائی. پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ وہ صرف جمعہ مسجد النبوی میں آ رہے تھے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا کہ وہ صحابہ کہاں چلے گئے. تو لوگوں نے بتایا کہ اس کے پاس اتنا مال آ گیا ہے، اتنا زیادہ بھیڑ بکریاں ہو گئی کہ یہاں پہ اس کی جگہ نہیں ہے رکھنے کی، اس لیے وہ دور ہو گیا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت افسوس کیا. پھر ایسا ہوا کہ کچھ عرصے بعد زکوٰۃ، جانتے ہو زکوٰۃ؟ کون جانتا ہے زکوٰۃ؟ پیسہ ہوتا ہے، اس کو اللہ کی راہ میں نکالنا رہتا ہے. ٹھیک ہے، غریبوں کو دینا رہتا ہے جو اس کے حقدار ہوتے ہیں. تو وہی زکوٰۃ فرض ہوئی. پتہ چلا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 بزرگوں کو زکوٰۃ کی وصولی کے لیے بھیجا. سمجھ آ رہی میری بات؟ کس کو آ رہی ہے؟ ہاتھ اٹھاؤ جلدی. تو زکوٰۃ کی وصولی کے لیے 2 بزرگوں کو بھیجا. تو وہ صحابہ کے پاس پہنچے جنہوں نے مال کی خواہش کی تھی، دعا منگوائی تھی. تو انہوں نے کہا کہ یہ تو جھوٹ ہے، سچ میں تم حضور سے مطلب پوچھ کر آئے ہو یا اپنی طرف سے صرف میرا مال لینے آئے ہو؟ یہ غلط ہے. تو انہوں نے بولا کہ نہیں یہ سچ ہے، حضور نے ہمیں بھیجا ہے زکوٰۃ کی وصولی کرنے کے لیے. بچہ پھر اس نے کیا کہا، کہتا ہے کہ اچھا جاؤ اور سب جگہ سے لے کر آؤ، پھر میں دیتا ہوں. پھر وہ آئے، پھر انہوں نے کہا کہ اب تم دو، لیکن اس نے منع کر دیا، کہہ رہے نہیں یہ جھوٹ ہے، زکوٰۃ یہ جھوٹ ہے، زکوٰۃ وکوٰۃ کچھ نہیں ہے. پھر وہ چلے گئے افسوس کرتے ہوئے حضور کے سامنے گئے، انہوں نے سارا واقعہ بتایا. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، پھر افسوس کیا اس پہ. پھر اس کو
پھر جو صحابہ تھے انہیں تھوڑا افسوس ہوا، انہیں ریئلائز ہوا کہ وہ غلط کر رہے ہیں، سچ میں یہ سچ ہے اور مجھے زکوٰۃ دینا چاہیے. تو وہ خود کچھ عرصے بعد وہ خود لے کر گئے کہ حضور کو زکوٰۃ دے دیں. تو حضور نے منع کر دیا. حضور نے کیا کہا؟ دھیان سے سننا. حضور نے کہا کہ اب تمہاری زکوٰۃ لینے سے اللہ نے خود منع کر دیا ہے. تو یہاں بتایا یہ جا رہا ہے کہ صحابہ نے عمل تو اچھا کرنے کی کوشش کی تھی. انہوں نے دعا منگواتے وقت یہ بولا تھا کہ آپ دعا کر دیجیے، میں اللہ کی راہ میں اور جو غریب ہوں گے ان کی مدد کروں گا اس مال سے. تو اچھا ہی سوچا تھا نا؟ اچھا سوچا تھا کہ برا؟ کیا سوچا تھا؟ اچھا. لیکن وہ آگے جاتے جاتے کیا ہو گئے؟ بدل گئے. تو ان کا کیا ہوگا؟ اگر وہ اچھے پہ ٹکے رہتے اور وہ اچھے پہ اچھا ہی عمل کرتے تو انہیں کیا ملتا؟ کیا ملتا؟ اس کا پھل ضرور ملتا. اور لوگوں کی مدد کرتے تو کیا ہوتا؟ کوئی بتائے گا؟ لوگ بھی اس سے محبت کرتے اور اللہ تو کرتا ہی ہے کہ نہیں. لیکن اب اس نے پھر لے گیا. وہ بعد میں جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے تو پھر وہ لے گیا زکوٰۃ، لیکن انہوں نے بھی منع کر دیا. تو یہ تھا ایک بد نصیب جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت دفعہ سمجھایا لیکن وہ نہیں سمجھا. اس نے اپنے کی سزا پائی کہ اللہ نے خود اسے منع کر دیا زکوٰۃ لینے سے. تو ہمیں یہ جو بھی ہم سوچیں اچھا سوچیں اور اس پہ صحیح عمل کریں، نہ کہ دھیرے دھیرے جا کر اس پہ غلط عمل کریں. احمد علی کا فون کل جو میم بولی تھی اور آج جو ہم بولے ہیں یاد ہے؟ یا ابھی والا بھی بھول گئے؟ یاد ہے کیا ہم بولے ہیں؟ ہمیں جو سوچنا ہے اچھا اور آگے کے لیے جو بھی تم لوگ سوچے ہو اس پہ صحیح عمل کرنا، نہ کہ بدل جانا آگے جا کر. السلام علیکم.